بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا کوئی دوسرا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ یا دوسری کوئی غیر مسلم خاتون. I would like to know a little more about the Ahmadi sect because I only know that they believe that the Prophet Muhammad is not the last prophet to come, and so could you please tell me a little bit more about them? ان کا سوال تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی یہ احمدیز کون ہیں. وہ جانتی ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، وہ جاننا چاہتی ہے. احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں. قرآن کی آیت صاف کہتی ہے، سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہے اور وہ خاتم النبیین ہے. اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے. لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے، انگلش میں کہیں گے پروفٹ. رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے، That prophet who has been given a message, he is called as a messenger. لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی، اس کا مطلب آخری رسول بھی، کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، ہر رسول نبی ہے. تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی. لیکن احمدی لوگ، قادیانی لوگ کہتے نہیں، نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی، پیغام آیا. رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا. تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں. اور کہتے مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے، جو بالکل غلط ترجمہ ہے. وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے، دے give different meaning for both. تو ان لوگ غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے. نبی مطلب اونچا درجہ ہے، رسول نیچے آتا ہے، اس لیے رسول آ سکتے ہیں. غلط ترجمہ کرتے اور کہتے کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے. ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان، جو کفر ہے. کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے خلاف ہے. That's the reason I said that deviated. وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے، they are doing kufr. وہ مسلم ہو نہیں سکتے. Hope that answers the question. Thank you. السلام علیکم. میرا نام نیرج ڈھینگرا ہے اور کام ویسے میں بہت کچھ کرتا ہوں، لیکن اس سے آپ کو میری حقیقت پتہ نہیں چلے گی. پر اتنا ہے کہ ایک سوال کہی ہے، پر چھوٹے میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا. ذاکر صاحب، میرے خیال سے آپ پرسوں مطلب فرائیڈے کو، شاید آپ فرائیڈے کو دوپہر کو یہاں پر آئے تھے، دوپہر کے سمے یہاں دیکھنے کے لیے کہ ارینجمنٹ کیسے چل رہے تھے. میں نے سوچا کہ شاید سنس آپ اس عورتوں کے بارے میں ایکوالٹیز کی بات کرو گے، ان کو برابر کا یہاں درجہ دو گے، ان کو برابر میں یہاں آدھا بیٹھاؤ گے، آدھے یہاں جگہ رکھو گے. بھلے اگر وہ عورت کم ہے تو ان کو کم سے کم آگے بیٹھنے کا موقع ملتا، لیکن انہیں نہیں ملا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہوا. بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا ہے. میں جمعہ کو نہیں آیا، میں سنیچر دوپہر کو آیا تھا، کل دوپہر کو. ہاں جی، بٹ اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے سوال میں. کہ میں جب ایک دن پہلے آیا اور انتظام دیکھا تو عورتوں کو برابر کیوں نہیں دیے؟ کوانٹٹی وائز تو برابر دے نہیں سکتے، برابر دیے تھے، اتنا بڑا کیا تھا. عورتیں نہیں آئے تو کم کر دیے. پہلے کوانٹٹی پہ آؤں گا، پھر پوزیشن پہ آؤں گا پوزیشن پہ بھی آؤں گا. انشاءاللہ جواب دوں گا، انشاءاللہ آپ کو موقع دوں گا. تو پہلے اگر کوانٹٹی کی بات ہوتی ہے تو اکثر جب میں تقریر کرتا ہوں تو بامبے کے اندر تقریباً 25 to 33% خواتین آتے ہیں، تقریباً 1/4 to 1/3. میں عمان میں گیا تھا تو 50% خواتین تھے. تو میں نے کہا بھائی اتنا بہت کیوں بلاک کر کے رکھے؟ بٹ الحمدللہ 6000 پبلک، تقریباً 3000 خواتین تھے. یہاں بھی کافی رکھے تھے، کم آنے کی وجہ سے کم کر دیے. مرد حالانکہ کم از کم 7-8 گنا زیادہ ہے، پھر بھی 2 مرد 1 عورت کو سوال. اگر حقیقت میں صحیح حق کرنے کا چاہے تو مرد کے لیے 6 مائکروفون ہونا چاہیے، خواتین میں 1. تو خواتین کو میں زیادہ اختیار دے رہا ہوں، برابر کہ نہیں؟
यानी खवातीन हालांकि सारे मजमे में 15% भी नहीं होंगी मेरे हिसाब से तकरीबन, यानी मर्द 6-7 गुना ज्यादा है। तो अगर बराबर हिसाब करने का है तो मर्द के माइक्रोफोन आते 6-7 औरत के, फिर भी मैंने कहा नहीं मर्द के 2 औरत के। जहां तक कि पोजीशन का सवाल है, पोजीशन में भाई साहब जब हम औरत को इज्जत देते हैं। आप बेटा बोल लो काफी है जी भाई साहब, ना बोलो बेटा बोल लो काफी है, आपसे बहुत छोटा हूँ। आपकी उम्र क्या है? 30 का हूँ। 30 है, मेरी उम्र 40 है, तो भाई साहब कहूंगा। अच्छा मैं अंकल कह लूंगा। मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल है। चलो ठीक है, माफ किया। क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? मेरे इल्म के ऊपर उम्र को जांचने की कोशिश मत कीजिए। आप सही पहचान दिया। और 40 भी अब भी हुआ 3 महीने पहले। तो मैं कह रहा था कि क्यों हमने औरतों को आगे नहीं रखा, इसकी वजह थी। वजह यह है कि ये कैमरा दिख रहा है आपको, कम से कम 7 कैमरा लगे इधर उधर घूम रहे। तो हमारा एक उसूल है कि हम ज्यादा औरतों की नुमाइश नहीं करना चाहते। अगर क्लोज रहेंगे तो क्लोजअप जाएगा, अगर लड़की खूबसूरत होगी शायद आप उसको देखेंगे, आप नहीं मतलब बाकी लोग, फिर हिजाब टूट जाएगा। आप समझ रहे ना? तो हमारा उसूल है कि हम औरत को इज्जत देते, लेकिन इज्जत देते टाइम पर कोई गलत आदमी उसको घूर घूर के देखा, सपोज मेरी बहन आ जाएंगी और कोई आदमी घूर के देखेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहन को कौन घूर के देख रहा है, तो मैं कहूंगा कैमरा हटाओ। तो इसीलिए दूर रखा है। तो लॉन्ग शॉट मैं यही सोच रहा था कि डाइस में भी एक औरत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। वो बोलूंगा मैं, वो भी सवाल का जवाब दूंगा, डाइस का भी जवाब दूंगा। जब लॉन्ग शॉट होता है तो हमारा उसूल रहता है कि खवातीन को दूर से दिखाना। और हमने एक सैटेलाइट चैनल शुरू किया, पीस टीवी। जब खवातीन को क्लोजअप दिखाते तो 3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाते, तो कुरान में लिखा है ना कि घूरो मत। तो इसीलिए हमारे उसूल खवातीन को हिफाजत करने के लिए। नहीं तो आप देखेंगे ना फैशन टीवी, जूम टीवी देखते हैं? हाँ जी, जूम टीवी पे देखते क्या करते? जूम कर देते हैं। हाँ, जूम इन करते, हम जूम आउट करते, हम जूम आउट करते, वो जूम इन करते। यही फर्क है, हम खवातीन की इज्जत करते, लेकिन साथ साथ उनको स्क्रीन भी दिए हुए। स्क्रीन है ना, मुझसे बड़ा उधर नजदीक है स्क्रीन, तो और साफ देख सकते मुझे। आप समझ रहे ना? वो मुझे और साफ देख सकते। यहां तक कि खातून का सवाल या स्टेज के ऊपर हमारे इदारे में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 10 खवातीन है जो तकरीर करते हैं, लेकिन जब वो तकरीर करते सिर्फ औरत सुनते। हम नहीं चाहते कि वो तकरीर करते टाइम पे गैर मर्द उनको घूरे। तो जब वो तकरीर करते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है माशाअल्लाह अमेरिका में तकरीर की है, कनाडा में की है, सऊदी अरेबिया में की है, दुबई में की है, श्रीलंका में की है, मलेशिया में, सिंगापुर में, माशाअल्लाह हजारों खवातीन है तकरीर की है, मजमा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम नहीं चाहते कि तकरीर करते वक्त हम हिजाब को मेंटेन करते। जब और भी मर्द है तो तकरीर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उनकी शूटिंग नहीं करते। आप समझे ना? तो इसीलिए इस्लाम में इज्जत दी गई औरत को। और यहां स्टेज के ऊपर भी इंटरमिंगलिंग होगा ना, इंटरमिंगलिंग होगा, यहां भी स्टेज पे कैमरा क्लोज इन जाएगा। आप समझे ना? तो इसीलिए हम खवातीन की इज्जत करते। लेकिन अगर सिर्फ खवातीन है ऑडिटोरियम में तो माशाअल्लाह 1 या 10 खवातीन स्टेज पे बैठते और लंबी लंबी तकरीर करते पूरे दिन के लिए, कोई एतराज नहीं, लेकिन सिर्फ खवातीन सुने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे खवातीन को हम इज्जत दे। ये इज्जत देने के लिए और महफूज रखने के लिए तरीका इस्लाम ने तैयार किया है। होप दैट आंसर द क्वेश्चन। और कोई सवाल आते? डेफिनेटली। जाकिर साहब, मुझे एक बात जरूरी कहनी थी। आज आप यहाँ पर वुमेन्स राइट के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पर वुमेन्स राइट के बारे में बात कर रहे हो। जी हाँ। देखिए, सवाल जो हर इंसान चाहता है और हर इंसान के दिमाग में घूमता है वो ये होता है कि हकीकत में सच क्या है। मेरे ख्याल से सच इंसानियत होनी चाहिए, धर्म एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी। सो वी शुड टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आई थिंक धर्म, हर धर्म, मैं ये नहीं कहता कि आप यू ऑलवेज टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स। मैं आपके बहुत सारे शोज देखा हूं, यू टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स, बट वाई बाय ए नेम, वाई नॉट बाय ए नेम एज ह्यूमैनिटी। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम एक धर्म, एक सोच, इंसानियत, बस उतना सोच के चले तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं पर कोई औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुरखा पहने तो मिनी स्कर्ट पे नजर पड़ेगी, पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो जिसकी नजर जा रही है
تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ اسکرٹ والی پہ بھی الگ سے نظر رکھے گا؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. غلطی تو اس کی ہے جو الگ سے دیکھ رہا ہے. بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب, بہت اچھا سوال ہے. پہلا سوال, میرے کئی سوال ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا. میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ ہمارے کئی سوال ہیں. انشاءاللہ مجھے موقع صرف 2 دن کے اور 2 سوال لے کے آئیں گے, واپس آپ کے پاس آئیں گے ضرور. بھائی صاحب نے پہلے سوال کیا تھا کہ ہیومینٹی کیوں نہیں, ہیومینٹی ہونا چاہیے, مطلب انسانیت. یہ دھرم کیوں, اسلام ہندوازم دھرم کیوں, انسانیت ہونا چاہیے. اور پھر سوال کیا کہ اگر اچھا انسان یہ تو رول ریگولیشن کی ضرورت نہیں, اس کی مثال میں بعد میں دوں گا. پہلے سوال انہوں نے کہا بھائی صاحب اسلام میں آپ اچھا مسلمان بن نہیں سکتے تب تک جب تک اچھے انسان نہیں ہے. پہلے اچھا انسان ہونا ضروری ہے. آپ سمجھ رہے, آپ جب تک اچھے انسان نہیں ہیں تب تک آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے. سمجھا, پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہمارے لیے. اب سمجھے نا, اچھا انسان مطلب جسٹ پاس اسکول, ہم چاہتے ہیں گریجویشن ہو. آپ کے اتنے قریب آنا, آپ سے اتنی بات کرنا. میں پہلا 2 سوال کا جواب دوں میں صاحب, پلیز سر پلیز. باقی لوگ بھی ٹھہرے. ڈیفینیٹلی میں پہلے دونوں سوال کا جواب دوں گا اور پھر آپ بتاؤں گا. ہاں میں رہوں گا, ڈرو مت, انشاءاللہ آپ کو وقت دیا جائے گا. تو اچھا انسان ہونا ضروری ہے, لیکن پہلا نمبر پہ آپ بولتے دھرم کی کیوں بات کر رہے ہیں, تو دھرم کی اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ لوگ دھرم کو مانتے ہیں, اور میں یکسانیت پہ بات کرتا ہوں. بالکل صحیح کہا آپ نے, سملیرٹی ناٹ ڈفرینس. تو میرا صحیح مقصد ہے آپس میں یکسانیت کا. اور آپ جو بولتے ہیں کہ دھرم کی بات کیوں, انسانیت کی بات کس کے بلبوتے پہ کروں, تو گاندھی جی کے, کس کے بات, کوئی تو ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کی بات مانو جو ہمارا بنانے والا ہے خدا. آپ سمجھ رہے کہ نہیں, آپ جو کہیں گے انسانیت ہے, میں شاید وہ بات نہیں مانوں گا. ڈفرینس ہے نا, کئی بات ہمارا یکساں رہیں گے, کئی بات نہیں بھی رہیں گے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں, کتنے بات میں وی میں ڈفر. آپ کہیں گے کہ آگے رکھو, میں کہوں گا پیچھے رکھو, تو جھگڑا ہوگا. تو اسی لیے اس کی بات مانے جس نے ہمیں بنایا. آپ اور ہم انسان کو جانتے ہیں, سب سے بہتر کون جانتا ہے, ہم. آپ کو بنانے والا ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں شاید آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ میں اسٹڈی کیا ہوں. لیکن جتنے ڈاکٹر دنیا میں بیسٹ ڈاکٹر ہو, سب کو ملا کے اس سے اوپر ہے ہمارے بنانے والا, ہمارا خالق, ہم کو بنانے والا. وہ جانتا ہے کہ دماغ کس طریقے سے انسان کا چلتا ہے, تو وہ جو ہمیں کہتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. اسی لیے اس کتاب میں آپ کو ایک بھی ورس, ایک بھی الفاظ نہیں ملے گا جو انسانیت کے خلاف ہے. آپ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ خلاف ہو سکتا ہے, غلط فہمی, لیکن انشاءاللہ اگر غلط فہمی ہے تو موقع دیتے لوگ کو سوال پوچھنے کا, تو کیا میں آپ کو جواب دے سکوں کیوں یہ غلط فہمی ہے, تو غلط فہمی کو دور کرتا ہوں میں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے اندر, کیونکہ اللہ کی آخری کتاب ہے, اس کے اندر ایک بھی آیت انسانیت کے خلاف نہیں. جتنے پہلے کتابیں آئے اس کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بنانے والا خدا نے کہا ہے کہ جب آپ کا شوہر مر جائے اس کی چتا میں آپ بھی مر جاؤ. تو میں یہ کہتا ہوں یہ کتاب میں ملاوٹ ہے. کس کے طرف سے, انسان کی طرف سے. خدا کبھی لکھ ہی نہیں سکتا ایسا. خدا کبھی کہہ سکتا ہے کہ عورت کو علم مت دو, لکھا ہے لیکن وید میں, قرآن میں کیا لکھا ہے, پہلے ہدایت, علم دو عورت اور مرد کو. اگر کوئی مسلمان نہیں دیکھ رہا, غلط کر رہا ہے, اس کو سزا ہوئی نہیں. آپ سمجھ رہے کہ نہیں, مسلم کو مت دیکھو. تو اسی لیے میں جب کہتا ہوں اسلام, اسلام کے معنی ہے امن. اسلام کے معنی سلم سے آتا ہے اپنی ساری خواہشیں اللہ کے حوالے کرنا, خدا کے حوالے کرنا. تو اسلام کا مطلب ہے امن حاصل کرنا, اپنی ساری خواہشیں خدا کے حوالے کرنے کے بعد. اور جو بھی شخص ایسا کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. میں تقابل مذاہب کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اچھی بات صرف لیتا ہوں اور بولتا ہوں کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. آپ کے وید میں بھی لکھا ہوا ہے اباؤٹ ماڈسٹی, بائبل میں بھی لکھا ہوا جو میں کر چکا ہوں میرے کسٹ میں. تو میں یکسانیت لے کے آ رہا ہوں. تو آپ اگر کہیں گے کہ انسانیت کی بات کیوں نہیں کرتے, تو انسانیت کی تو کر رہا ہوں. میرے پورے تقریر میں ایک بھی غیر انسانی بات کی میں نے, ایک بھی غیر انسانی بات کی نہیں کی. تو جب میں آج ایک بھی غیر انسانی بات نہیں کیا ہوں, اگر میں نے کوئی غیر انسانی بات کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ غیر انسانی بات کر رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں نے کوئی غیر انسانی بات کی نہیں کی, آپ سمجھے نا. تو میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. آپ کا جو دوسرا سوال تھا, آپ کا دوسرا سوال کیا تھا بھائی صاحب؟ دیکھیے وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے. آپ نے کہا اکارڈنگ ٹو بائبل اینڈ قرآن, جیسا لکھا تھا کہ آدم اینڈ ایو دے ور دا فرسٹ پیپل, جو پہلے آئے. اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ ہیونگ سیکس ود دا سیم برتھ,
آپ نے کچھ ایسا بتایا تھا کہ دے کانٹ مطلب ہیو ریلیشنز. تو وقت کے ساتھ جیسے یہ چیزیں بدلی، ویسے وقت کے ساتھ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ قرآن سب سے آخر میں ہے، لاسٹ میں ہے، جو مجھے خود پتا نہیں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ شاید ہر چیز اوپر والے نے کہیں کسی سورس سے